ہے اور قائی صاحب کہہ رہے ہیں the system has been compromised. ویری ٹرو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بھٹی صاحب ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ ہی سیڈ شی سیڈ والے جرنلزم کی طرف ہم چل پڑے ہیں وچ از اے اسٹیٹمنٹ جرنلزم. اور کسی زمانے میں جب ہم لوگوں نے جرنلزم شروع کیا تھا تو ہی سیڈ شی سیڈ کا جرنلزم یا اسٹیٹمنٹ جرنلزم جو ہوتا تھا اس کو اوائڈ کیا جاتا تھا اور اس کو ڈسکریج کیا جاتا تھا. بٹ ناؤ ہم ایسے دوراہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں اور اس میں سے کئی محترم ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ٹوسٹ کر دیے جاتے ہیں اور اس پہ ہمیں کوئی اتنی اس پہ ہم بحث بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک نیا یہاں پہ سٹینس لیا جاتا ہے. اینڈ دیٹ سٹینس از کہ آپ جناب جو ہوسٹ کر رہے ہیں، ٹاک شو ہوسٹ جو ہے، اس کو جناب آپ تھوڑا سا انڈر پریشر لانے کی کوشش کریں اور اس کو جناب کہیں جناب کہ نہیں جی جڑے فیکٹس اینڈ فگرز میں دے رہے ہیں وہ ٹھیک نے، جڑے تسی دس رہے ہو وہ غلط نے. سو یہ تو ہوگی باتیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بھٹی صاحب، قائی صاحب، اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سچویشن ان دا کنٹری. ڈومیسٹک سچویشن جو ہے، جو ہماری ڈومیسٹک پرابلمز جو ہے وہ تو ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ تو کر دیتے ہیں، بٹ از دیر اے سولوشن ٹو آل دیز تھنگز؟ ہے یا نہیں ہے؟ الیکشن آئی ڈونٹ تھنک سو از دا سولوشن ٹو ایوری تھنگ، لیکن اس کے علاوہ کوئی سولوشن ہے کہ نہیں ہے تاکہ ایٹ لیسٹ ہم جو ہمارے آنے والی جو نسل ہے وہ تھوڑا سا بریدنگ سپیس اس کو مل جائے. از اٹ پاسبل، یس اور نو؟ بھٹی صاحب. مبشر بھائی، ایک تو آپ نے فرمایا جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا ہی سیڈ شی سیڈ کو ڈسکریج کیا جاتا تھا، اب ہی سیڈ اور شی سیڈ کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے کہ ہی سیڈ شی سیڈ پہ ہی رہے. اور جیسا آپ نے فرمایا اگر کوئی اینکر اللہ اس کو ہمت دے اور وہ سچ کہنے کی کوشش کرے تو پارٹیوں کے سربراہ میٹنگ بنا کے کہتے ہیں اسے کرش کرو، اسے بزت کرو جا کے، اور پھر اس کے لیے کلیپنگ کی جاتی ہے میٹنگوں میں سیاسی جماعتوں کی کہ آپ نے اس کو ہماری جب خامی کی نشاندہی کر رہا تھا آپ نے اس کو بڑا کرش کیا. اس کے بعد آپ بولتے ہوئے سوچے گا، پھر اس پہ جاب کے جانے کے خدشات، اداروں میں جانے پر پابندی، یہ معمول بن چکا ہے. رہ گئی بات آپ کے سوال کی، تو مبشر صاحب جس کھائی میں ہم گر رہے ہیں اس میں ہر ادارے کو اب اپنا رول ادا کرنا ہے، ورنہ ہماری نئی جنریشن ہم سے بھی زیادہ گونگی اور بہری ہوگی، کیونکہ ہم پر پابندیوں کے دیواریں اور پہاڑ اس طرح گرائی جاتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس طریقے سے صحافت کو سکرو کیا جا رہا ہے، پریشر سے، نوکریوں نکالنے سے، ریٹنگ میں ABCD، کون سے طریقے سے. بدقسمتی یہ ہے جو کچھ لوگ پہلے جمہوریت، عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، اس سے اچھی چیز ہے ہی کوئی نہیں، یہی نظام ہونا چاہیے. لیکن جو جمہوریت دھاندلی سے آئے، کوئی بھی اس میں اگر نام وزیر ہے تو کوئی قسم، وہ ایسی دیمک ہے کہ پورے ملک کو کھوکھلا کر گئی ہے. یہ ضیاء الحق نے ہم پہ مہربانی کی، انہیں عنایت کی، انہوں نے اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی اور ایک ایسے شخص کو، بزنس مین کو اپنی گود میں لیا جو پیسے کی دولت سے مالا مال اور پیسے کمانے کی حوث سے مالا مال تھا. اس نے غیر جماعتی الیکشن کرائے اور جہاں تک میری اطلاع ہے، میں نے سنا ہے، اس دور میں صحافیوں کو بھی لفافے شروع ہوئے. اور یہ دور آج اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ کوئی صحافی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرنا چاہے تو یہ نہایت مشکل ہے، پل صراط پہ عبور کرتا ہے. اس کے لیے مالکن کے اپنے مسائل ہیں، حکومت کے اپنے مسائل ہیں، نا طاقت والے نظر آنے والوں کے اپنے خدشات ہیں. اور ایک پچھلے دنوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پہ تو ہم بڑی ڈسکس کرتے تھے، ایک سکتے قاضی صاحب بھی نہیں کر سکتے، غالباً پتہ نہیں 100 سے اوپر کوئی نمبر تھا. تو لہذا اس ملک میں اب میرا خیال ہے ہم چند خاندانوں کے رحم کرم پہ ہے کہ اگر وہ بھیک میں عوام کو ان کے حقوق دے دیں تو ان کی مہربانی، نہیں تو بس ٹھیک ہے، مار کھاتے جاتے ہیں. اللہ کرے یہ سوٹیے مارنے والے بڑھا دیں کیونکہ کیوں تھوڑی سی کم ہو، اب تھک جاتے ہیں مار کھا کے. مبشر صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے مضبوط اصحاب کے مالک ہیں، جسم کے مالک ہیں، میں کمزور آدمی ہوں، میرے سے اب زیادہ برداشت ہوتا نہیں. کوئی سولوشن ہے اس کا؟ کوئی نہیں بھٹی صاحب؟ نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جنہوں نے حل کرنا ہے وہ اس خرابی میں برابر کے شریک ہیں، یہ میری رائے ہے.
मोहतरम काजी साहब मेरे भाई भी है और आप मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल इज्जत है, मुझे बता दें कोई एक इस कोशिश की तरफ कर रहा हो, सोल्यूशन की तरफ आ रहा हो, कोई एक। मरियम नवाज ने बनाया था मीडिया सेल, वो क्या करती थी, दानियाल और तलाल चौधरी और धमाल चौधरी, ओ सॉरी यार, धमाल चौधरी साहब के लिए क्लैपिंग होती थी। अब जो ज्यादा बदतमीजी करता है, बेशक मुल्की हो गैर मुल्की हो, उसके लिए उसको तालियां बजाई जाती है। जब वज़ीर आज़म ये कहे कि महाल फिर मेरे लोगों की तारीफ करे, मुझे गालियां दे तो मुझे खुशी होती है, तो फिर मैं और आप इस्लाह किसकी करने चले हैं? काजी साहब इस्लाह करना ही क्राइम है। ठीक ठीक, नहीं लेट कंप्लीट करें भट्टी साहब आप अपनी बात। देखें गाइड साहब, पहले अदारे भी थे, बाद अदारों की इंटरफेरेंस इतनी नहीं थी। ज़ियाउल हक के दौर में आई, आपको याद है कि खाली प्रेस की अखबार की कागजें जाती थी, थोड़ी सी आजादी मिली। अब उस आजादी को साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल जमीन बोझ कर दिया गया है। इसका मुझे बज़ाहिर बादिउल नजर में अभी तक आज इस वक्त तक नतीजा नहीं। अल्लाह करे कोई समझे कि यार सच की एक ताकत है, उसे सुन लो। अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो हम पे एहतसाब सबसे पहला होना चाहिए, हम उससे बाला नहीं है। लेकिन आप मुझे बता दें, आप किस अदारे के बारे में बात कर सकते हैं? कोई कहता जमहूरियत को खतरा, कोई कहता तौहीन हो जाएगी, कोई कह देता मुल्क से गद्दारी है। हम तो इस मुल्क से मोहब्बत करते करते अपने आप से मोहब्बत करना छोड़ गए, अब और कहां तक जाएं? आप हल बता दें।